شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدنا عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ منہ دیکھ لیا، منہ تو دیکھ لیا آئینے میں، مگر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے، اور اغیار کا جادو، اغیار کا جادو چل بھی چکا، اور ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، اور ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ اوروں کو جگانا تو یاد رہا، خود اپنا افسانہ بھول گئے۔ ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، معززات، مکرمات، عزتاں، ادباں، احترامات لائق اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں، مکرمات، معززات، اسلامی روحانی بہنوں، قرآن پاک دے مختلف دو مقامات ہوں، اللہ مال کے ارض و سما دی مقدس کلام دی دو آیات نوں، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث مبارکہ نو احباب دے سامنے پڑھے۔ حضرات، ایک آیت اندر اللہ احکم الحاکمین دی ذات بابرکات نے بڑی بے حیائی، فحاشی، عریانی اور زناکاری دے قریب جان تو سختی نال منع فرمائے، اور پھر فرمایا انہو کان فاحشہ، یہ بہت بڑا بے حیائی والا، فحش والا اور اللہ دی ناراضگی والا عمل ہے، اور انتہائی برا ترین رستہ ہے۔ دوسرے مقام تے اللہ ذوالجلال نے اس بات کا تذکرہ اس انداز اندر کیتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جڑے لوگ بے حیائی، فحاشی، عریانی نو، زناکاری نو، بدکاری نو، بدفعلی جیسے غلیظ عمل نو پھیلان گے، ہوا دین گے، آگے پہنچان گے، لوگاں نو اس دل اندر پھنسان گے، ایسے ذلیل ترین، برے ترین عمل اندر لوگاں نو مبتلا کرن گے۔ فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگاں نو اللہ دو طرح دے عذاب دین گے۔ اے تے تساں سن رکھیا ہے، ایتھوں جان تو بعد بندے دا حساب ہوئے گا،
اللہ فیصلہ فرمان گے، جنتی جنت اندر اور گنہگار سیاکار جہنم اندر جان گے، اپنے اپنے کیتے دے مطابق سزا ملے گی۔ لیکن یاد رکھنا، زنا، بے حیائی، فحاشی ایک ایسا جرم ہے اللہ ذوالجلال نے کرن والا تے بہت بڑا مجرم ہے، ایسی بے حیائی پھیلاؤن والے دے بارے فرمایا انہوں اللہ دنیا تے ضرور عذاب عطا کرن گے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، آخرت دا عذاب تے سوال و جواب تو بعد ہوئے گا، حساب و کتاب تو بعد ہوئے گا۔ جب تک اے دنیا باقی ہے اس شخص نو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جدوں تک اللہ انہوں دنیا تے دردناک قسم دے عذاب اندر مبتلا نہ کر دیں۔ اللہ میری توبہ۔ اور یاد رکھنا، شریعت نے جیڑی چیز بھی حرام کیتی ہے تدریجاً آہستہ 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 سٹیپ بائی سٹیپ حرام کیتی۔ سادہ جی ایک مثال لے لو شراب دی۔ سب تو پہلے شراب دے بارے دسیا گیا یہ اندر نفع بھی نے، یہ اندر نقصان بھی نے، لیکن یہ نقصان نفع تو زیادہ ہے، اس واسطے یہ تو بعد رہو۔ حرام نہیں کیتا، وہ دی افادیت اور وہ دے نقصانات دے بارے دسیا ہے کہ نقصان زیادہ نے فائدے تھوڑے نے، اس واسطے یہ تو بعد آ جاؤ۔ پھر وقت گزرنے تو بعد فرمایا جڑا بندہ شراب پی لے نشے دی حالت اندر ہوئے، لا تقربوا الصلاۃ، وہ نماز سے قریب نہ جائے، یعنی شراب پی کے بندہ عبادت اندر نہ آئے، نشے دی حالت اندر ہوئے تے اللہ دی عبادت نہ کرے، تے پھر وہ بندہ ہی کہدا ہے جڑا اللہ دی عبادت تو منع کر دیتا گیا۔ کی معنی ہے؟ یعنی شراب دی نفرت دل دماغ اندر پائی ہے کہ بندہ مزید ہے تو دور ہو جائے۔ کچھ عرصہ انج ہی چلتا رہا نظام، پھر ایک وقت آیا، پھر فرمایا لوگو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب اللہ نے شیطانی ہتھ کنڈیاں وچوں ناپاک اور غلیظ چیز ہے جنہوں اللہ نے انسان واسطے، مسلمان مومن واسطے حرام قرار دیتا ہے۔ لیکن زنا ایک ایسا جرم ہے جہدے اندر کوئی تدریج نہیں، جہدے اندر کوئی سٹیپ بائی سٹیپ نہیں۔ اللہ نے میرے پاک نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم تو پہلے ہر شریعت اندر، ہر دور اندر، ہر نبی دی نبوت اندر زنا نو، بے حیائی، فحاشی اور یعنی نو اللہ نے حرام قرار دیتا ہے۔ اور میرے تیرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک نبی علیہ السلام دی شریعت اندر آ کے اللہ نے زنا دے دنیا اور آخرت اندر سزاواں مقرر کیتیاں، اور زانی بندے دی دنیا دی اور آخرت دی ذلت دا قرآن اندر تذکرہ کیتا ہے۔ اور پھر اللہ ذوالجلال نے تمام وہ اسباب جن اسباب تو گزر کے بندہ زنا دی حد تک پہنچ گئے، اللہ نے وہ سارے حرام قرار دیتے۔ غور کیجئے، میرے تیرے محبوب نبی تو پہلے سیدنا لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم گزرے نے، اللہ دے بڑے پیارے نبی سن، جناب ابراہیم علیہ السلام دے بھتیجے سن، جناب ابراہیم دے نال ہجرت کرنے والے۔ جان دے ہو ابراہیم جد الانبیاء نے 4000 تو زیادہ نبیاں دے باپ نے، اللہ نے جد الانبیاء دا لقب عطا فرمائے، خلیل اللہ دا لقب عطا فرمائے، آدم ثالث دا لقب عطا فرمائے۔ اللہ نے میرے ابراہیم نبی نو بڑے اعزازات دے نال، بڑے اکرامات دے نال نوازیا ہے۔ اس ابراہیم دے نال ہجرت کرنے والے لوط علیہ السلام، آپ دی بیوی، آپ دے دشمنہ دی خیر خواہ سیدنا لوط علیہ السلام دی دشمن، سارے گناہوں دے اندر پائے گئے، پر میں صدقے جاواں ایسی جہالت دے دور اندر بھی اللہ نے لوط علیہ السلام دی بیوی نو بدکارا نہیں ہون دیتا، دنیا دا ہر گناہ دے اندر پایا گیا ہے۔ اور لوگو
میرے تیرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تو پہلے، جناب ابراہیم تو بھی پہلے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم گزرے نے۔ اللہ میری توبہ، جناب نوح علیہ السلام دی بیوی بھی انہاں دی موافق نہیں، پر اللہ نے بدکارہ نہیں قرار دیتا۔ نبی دی بیوی گنہگار ہو سکتی ہے، نافرمان ہو سکتی ہے، دنیا دا ہر گناہ کر سکتی ہے، پر بدکار نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے بدکاری بے حیائی نو ہر دور اندر حرام قرار دیتے۔ تو رات اٹھا کے ویکھو، انجیل پڑھ کے ویکھو، پتہ چلے اللہ نے پہلیاں شریعتاں اندر بھی زنا دیاں حداں مقرر کیتیاں۔ میرے تیرے پاک نبی علیہ السلام دے کول نا آپ دے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن سلام یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن۔ وقت آیا مسلمان ہو گئے، میرے محبوب دے کول بیٹھے نے تے یہودیاں دا ایک مسئلہ آ گیا۔ یہودی آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں، محبوب جی تہاڈی شریعت اندر، سونیاں تہاڈی شریعت اندر زانی دے بارے کی بیان کیتا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کی معاملہ ہے؟ حضور ساڈی ایک شریف عورت نے، یعنی وڈے خاندان دی عورت نے زنا کر لے، آقا اسی چاہنے ہاں تہاڈی شریعت دے مطابق فیصلہ کیتا جائے، تہاڈے کول لے کے آئے ہاں۔ آپ نے فرمایا تہاڈی تورات اندر کی لکھیا ہے؟ آندے نے جناب ساڈی تورات اندر تے لکھیا ہے منہ کالا کیتا جائے اور اینو رسوا کیتا جائے، ذلیل کیتا جائے، محلے چ چکر لگوایا جائے۔ اسی چاہنے ہاں چودھری خاندان دی عورت ہے، وڈیرے قبیلے دی عورت ہے، شریف خاندان دی عورت ہے، اے او دے واسطے مناسب نہیں۔ جناب اپنی شریعت دے مطابق کوئی فیصلہ سناؤ۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ تورات لے کے آؤ، میں اپنی شریعت دے مطابق نہیں تہاڈی شریعت دے مطابق فیصلہ کراں گا، تورات لے کے آؤ۔ انہاں دے عالم تورات لے کے آ گئے، فرمایا کڈو زنا والا باب کی لکھیا ہے دے اندر؟ انہاں نا جتھے حد مقرر کیتی سی اوتھے ہاتھ رکھے ہے، اتوں بھی 17 پڑھ لئیاں، تھلوں بھی پڑھ لئیاں۔ ہے ویکھو جناب تورات کہندی ہے منہ کالا کیتا جائے، اینو رسوا کیتا جائے، اینو ذلیل کیتا جائے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دے کول عبداللہ بیٹھے نے جڑے تورات دے حافظ سن، تورات زبانی یاد سی، فرمان لگے ہو آنے والے دغے بازو ارفع یدک، اپنا ہاتھ چک، ہاتھ دے جو نیچے لکھے ہے وہ بھی پڑھ کے سنا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے نا ایدہ ہاتھ اٹھوایا، ہاتھ چکوایا، ہاتھ دے نیچے وہ الفاظ چمک رہے سن جی دے اندر لکھیا سی کہ موسیٰ نبی دے دور اندر بھی زنا دی حد سر قلم کر دینا ہے، زنا دی حد سنسار کرنا ہے، پتھر مار مار کے تباہ و برباد کر دینا ہے۔ اللہ میری توبہ، اور یارو جس گناہ دی سزا یہودیت اندر ایسی ہوئے، جس گناہ دی سزا عیسائیت اندر ایسی ہوئے، میرے پاک نبی دی مقدس شریعت اندر کیسی سزا ہوئے گی؟ آئیے ذرا توجہ فرمائیے۔ مالک کائنات نے قرآن اندر بے شمار جگہ تے اعلان کیتے، آپ نے زنا تک پہنچنے والے تمام اسباب حرام قرار دیتے۔ زانی اور زانیہ دی اللہ نے پاک کلام اندر انہاں دی سزا مقرر فرمائیے، دنیا اور آخرت اندر انہاں دی رسوائی دا تذکرہ کیتے۔ حضرات غور کیجئے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالک کائنات محبوب نبی دے مبارک سینہ تے آن والا قرآن، خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے، اللہ ذوالجلال نے فرمایا لوگو زنا دے قریب نہ جایا جے، بدکاری دے قریب نہ جایا جے، بے حیائی دے قریب نہ جایا جے، فحاشی دے قریب نہ جایا جے، کیونکہ انہو کان فاحشا، اے بڑا ہی برا کم ہے، اے بڑا بے حیائی والا کم ہے، عزت نو تار تار کر دینے والا کم ہے، عزت دے جنازے نکال دینے والا کم ہے، غیرت دے جنازے نکال دینے والا عمل، سبیلا۔
اور مالک کائنات دا قرآن کہندا ہے اے برا ترین رستہ ہے جڑا بندہ اس رستے تے چل پیندا ہے اللہ ذل جلال دنیا اندر بھی ذلیل کر دیندے اللہ آخرت اندر بھی تباہ و برباد کر دیندے یہ روایت میں جناب پچھلے تو پچھلے جمعے اندر بھی پڑھ چکے آؤ ذرا آج بھی میں سنا دیواں میرے تیرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا آپ فرماتے ہیں اذا ظہر الزنا والربا فی قریہ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ اللہ میری توبہ پاکستانیوں دی سنو میرے پاک نبی دی محبوب کبریا نے فرمایا جڑی بستی اندر جڑے ملک اندر جڑی سوسائٹی اندر جڑے معاشرے اندر آپ نے فرمایا دو چیزاں عام ہو جان سود عام ہو جائے جڑے معاشرے اندر زنا عام ہو جائے میرے پاک نبی نے فرمایا فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ اے اللہ میری توبہ او پاکستان دے باسیو لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے بنائے جانے والے ملک دے باسیو میرے پاک نبی دا فرمان سنو اپنے ملک تے نظر دوڑاؤ اللہ میری توبہ تیرے ملک اندر کوئی چیز ایسی نہیں جی دی تشہیر کیتی جائے اور او دے تے کسے لڑکی دی کسے عورت دی نیم برہنہ یا برہنہ تصویر نہ لگائی جائے اللہ میری توبہ صابن دی تشہیر کرنی شیمپو دی پبلکسٹی کرنی ہے اللہ اکبر اللہ صرف دی مشہوری کرنی ہے چائے پتی دی مشہوری کرنی ہے اور دنیا دا کوئی بھی عمل لے لو جڑی چیزی تشہیر کرنا چاہندے ہو پہلے بڑے بڑے پوسٹر بڑیاں بڑیاں فلیکساں مین شہراں دی چوکاں چرستیاں اندر لگائیاں جاندیاں جنہاں دے اوپر نیم برہنہ یا برہنہ عورتوں دیاں تصویراں لٹکائیاں جاندیاں حضرات تیرے ڈائجسٹ کا اندر اللہ میری توبہ نیم برہنہ تصویراں ایک گھراں اندر پہنچ چکیاں نے اور لڑکیاں ویندیاں نے جناب پھر ایسا لباس اپنا دیاں پھر اپنے آپ نو ایسے جناب ایسے دور اندر اللہ اکبر اللہ ایسے نظام اندر ڈھالنا چاہدیاں نے گھر گھر ٹی وی لگے آئے کیبل لگیاں نے اللہ میری توبہ ڈشاں لگیاں نے گندیاں تے جناب برہنہ نیم برہنہ فلماں پیاں چل دیاں نے ڈرامے چل دے نے چلکیاں ہوندیاں نے حضرات سننا ذرا پیار دے نال گلاں کوڑیاں نے پر خیر خائی واسطے بولنا چاہنا میرا حق ہے میری ذمہ داری ہے میرا فرض ہے میں ایک خیر خائی کراں کیونکہ میں دور دراز تو سفر کر کے تیری خیر خائی واسطے آنا سنیے ذرا دل تھام کے جناب میں اس واسطے رکھے آئے کمپیوٹر گھر اندر اس واسطے رکھے آئے میں کیبل اس واسطے لگوائیے میں جناب ڈش انٹینا اس واسطے لگوایا ہے تاکہ خیر دیاں گلاں آن میں او تے پیس ٹی وی چلانا وا میں او تے پیغام ٹی وی چلانا وا میں او تے جناب دنیاوی دینی سرچاں کرنا وا اللہ اکبر اللہ لیکن کدے غور نہیں کیتا ان ساریاں دے دوران کدے کدے اللہ اکبر اللہ غور کیجئے توجہ کیجئے جڑے گھر اندر ٹی وی چل رہا ہے نا جتھے ڈشاں چل دیاں نے کیبلاں چل دیاں نے کدے کدے مشہوریاں بھی آندیاں نے نال نیم برہنہ تصویراں بھی آندیاں نے اخبار دا مطالعہ کرنا ہے تیری اخبار دا کوئی پیج ایسا نہیں جڑے پیج تے کوئی نہ کوئی تصویر نہ لگی ہوئے اللہ میری توبہ اور سنیے پاکستان دے باسیو میرے پاک نبی نے فرمایا جڑا ایسا معاشرہ ہوئے میرے محبوب نبی نے فرمایا ایسے معاشرے اندر رہنے والے لوگوں نے وقد احلوا بِأَنفُسِهِمْ عذاب اللہ ان لوگوں نے اللہ دے عذاب نو اپنے اوپر حلال کر لے آئے اللہ میری توبہ ان تے عذاب نہ آئے تے اور کیا آئے اور سنو میرے پاک نبی دی حدیث سن ابن ماجہ دی اندر آپ نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط او مہاجرین دی جمال او میرے پیارے صحابیو جی اللہ دے رسول کی کہنا چاہندے ہو آپ نے فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن پانچ چیزاں ایسیاں نے میری امتوں نال ازمائی جائے گی میں محمد اللہ دی پناہ چاہنا وا اللہ میری امت دے صحابیاں نو اللہ میری امت دے مومناں نو انہاں پنجاں تو محفوظ رکھے سونیا او کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نے آپ نے پہلی چیز دا تذکرہ فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون
يعملون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. اور سنو پاکستان دے اوباسیو، جہانیاں اردا گرد تو تشریف لے کے آنے والے مہمانوں، میرے پاک محمد دے غلاموں صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کبریا نے فرمایا جڑے معاشرے اندر جڑے دور اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، اللہ ذوالجلال اس معاشرے اندر طاعون جیسیاں وباواں پھیلا دیں گے، اللہ طاعون جیسے موذی امراض پھیلا دیں گے. والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. آپ نے فرمایا اور ایسیاں موذی مرضان گیاں، ایسیاں بیماریاں تے وباواں پھیل جان گیاں، لوگاں نے کدے انہاں دا نام تک نہیں سنیا ہوئے گا. انہاں دیاں پچھلیاں کئی نسلاں نے انہاں دا نام تک نہیں سنیا ہوئے گا. حضرات لوگ روندے نے جناب کرونا آ گیا، لوگ روندے نے جناب مہنگائی دا عذاب آ گیا، لوگ روندے نے ایڈز دیاں بیماریاں عام ہو گئیاں، لوگ روندے نے اللہ میری توبہ اے جناب لوگاں دی اندر جناب کینسر دا مرض عام ہو گیا، لوگ روندے تے پریشان نے، شوگر ہر دوسرے تے تیسرے بندے نو، اللہ میری توبہ بی پی دا ہر دوسرا بندہ مریض ہے. آخر وجہ کی ہے؟ کدے سندے ہوندے سا شوگر ہوندی ہے 40 سالاں تو بعد، کدے سندے سا جناب بی پی ہائی لو دا مسئلہ 40-50 سال تو بعد ہوندا ہے. اج جمدے بچیاں نو شوگر آنے، اج جمدا بچہ بی پی دا مریض ہے، اج پیدائشی بچہ اللہ میری توبہ کینسر دا مریض ہے. اے دے اندر بڑے بڑے گمیر نے، اللہ میری توبہ ایسیاں بیماریاں ایسیاں وباواں کیوں نے؟ لم تظہر الفاحشہ، لوگوں جتوں فحاشی عام ہو جائے، جدوں بے حیائی عام ہو جائے، فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ. اللہ دے پاک نبی نے فرمایا ایسے معاشرے نے اللہ دے عذاب نو آپ دعوت دیتی ہے. اللہ دے عذاب نام تے اور کی ہوئے انہاں تے اللہ دا عذاب حلال ہو چکیا ہے. اور سنو ذرا پیار دے نال مالک کائنات دا قرآن کہندا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. اللہ میری توبہ سنو اللہ ذوالجلال دا قرآن کہندا ہے ایسے لوگ جڑے بے حیائی نو پھیلانے والے، فحاشی نو پھیلانے والے، اللہ ذوالجلال دا قرآن کہندا ہے انہاں لوگاں واسطے اللہ نے دنیا اندر دردناک قسم دا عذاب رکھیا ہے. اور مومنو میں پوچھنا چاہنا اس تو بڑا عذاب اور کی ہو سکدا ہے؟ جڑے ملک دی بنیاد لا الہ الا اللہ تے رکھی گئی، جڑے ملک دی خاطر میرے ملک دیاں بہناں نے جناب چریاواں اندر چھلانگاں لگائیاں، جڑے ملک دی خاطر ماواں نے چھاتیاں کٹوائیاں، جڑے ملک دی خاطر میریاں بہناں بیٹیاں نے اپنی عزتاں تار کروائیاں، علماء نے گردناں تن تو جدا کروائیاں، آج اس ملک اندر تیرے بجٹ وچوں جناب مندراں واسطے اللہ میری توبہ او ہندو اسلام دا دشمن، مسلمان دا دشمن، مسلمان دا قاتل جی دے مندراں واسطے حضرات 15 تے 20 کروڑ دے منصوبے رکھے جان. اللہ میری توبہ مندراں واسطے جگہ عطا کیتی جائے، جڑے ملک اندر مسجداں نو شہید کیتا جائے، 35 سال پرانی جناب اسلام اور مسلمان دی خدمت کرنے والی مسجد نو شہید کر دیتا جائے، اور اسے شہر اندر جناب مندر دیاں بنیاداں رکھیاں جان، اوتھے گرجا گھراں نو جگہ عطا کیتی جائے، انہاں دی تعمیرات دا سلسلہ جاری ہوئے، مسجداں شہید ہو جان، مسلماناں دے دلاں تے کلیجیاں تے چھریاں چلائیاں جان. اس تو بڑا اور عذاب کی ہو سکدا ہے جڑے ملک دی بنیاد لا الہ الا اللہ تے رکھی گئی؟ آخر عذاب کیوں نے؟ میرا معاشرہ زنا دی دلدل اندر پھنس گیا ہے، میرا معاشرہ بے حیائی دی دلدل اندر پھنس گیا ہے. آئے دن خبراں سن دے رہندے ہو، سب تو زیادہ غلیظ فلماں ویکھنے والے، سب تو زیادہ غلیظ پوسٹاں دیکھنے والے نڑتے کون نوجوان نے ملک پاکستان دے، کیونکہ ساری دنیا کماں کاراں والی، ساری دنیا مصروف ہے. اگر کوئی نوجوان فارغ تے ویلا ہے تے تیرے ملک پاکستان دے ویلا ہے. انہاں سوائے فلماں ڈرامیاں دے، سوائے غلاستاں اور جناب بے حیائی فحاشی دے کم ہی کوئی نہیں. اور سنو ذرا ایمان دے نال فرمایا لہم عذاب علیم.
عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا دنیا اندر بھی دردناک قسم دا عذاب ہوئے گا, آخرت اندر بھی اللہ دردناک قسم دے عذاب اندر مبتلا کر دیں گے. او یارو میں تے حیران ہاں, کیسا اسلامی ملک ہے جڑے ملک اندر زانیاں نو سرٹیفکیٹ ایجاد کیتے گئے, جڑے ملک اندر زنا دے اڈے کھولے گئے. اللہ اکبر اللہ, زنا نو کاروبار بنایا گیا, پولیس دا تحفظ عطا کیتا گیا, زنا دے سرٹیفکیٹ دیتے گئے. اللہ میری توبہ, ایسے ملک اندر اللہ دے عذاب نہ آمتے اور کیا ہوئے, ایسے ملک اندر مسجداں شہید نہ کیتیاں جان, مندراں دیاں بنیاداں نہ رکھیاں جانتے اور کیا ہوئے. اللہ میری توبہ, ایسے ملک تے کرونا جیسے اور طاعون جیسے اللہ دے عذاب نہ آمتے اور کیا ہوئے. اور سنو ذرا میرے پاک نبی دے مبارک سینہ تے آن والا قرآن کی اعلان کر رہا ہے. اللہ ذوالجلال نے کی اعلان فرمایا, مالک کائنات نے فرمایا واللاتی یاتین الفاحشہ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما. اللہ ذوالجلال دا قرآن کہندا ہے اگر کوئی بی بی زنا کر دیے, اگر کوئی بندہ زنا کر دائے, لوگوں انہاں نو سزا دیتی جائے. فآذوہما, انہاں تے شرعی حد قائم کیتی جائے, شرعی سزا دیتی جائے اور انہاں نو بند کر دیتا جائے. آخر تک ادوں تک بند کیتا جائے کمرے دے اندر جدوں تک انہاں نو موت نہ آ جائے. اور قرآن کہندا ہے موت تک انہاں نو بند کر دیو, تیرا ملک انہاں سرٹیفکیٹ دے رہا ہے, تیرا ملک تحفظ فراہم کر رہا ہے. اللہ اکبر اللہ. اور سنو قرآن نے اعلان کی کیتا ہے, مالک کائنات نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. مالک کائنات دا قرآن کہندے ہے لوگوں خبیث لوگاں واسطے خبیث عورتاں نے اور خبیثہ عورتاں واسطے خبیث مرد نے, لیکن یاد رکھنا پاک عورتاں واسطے اللہ نے پاک مرد پیدا کیتے. اللہ اکبر اللہ. تے پاک مرداں واسطے پاک عورتاں نے. ہاں اللہ دا شکر ہے, اللہ نے ماں فاطمہ جیسیاں نیک عورتاں بھی پیدا کیتیاں. اللہ نے میرے ملک پاکستان اندر ماں عائشہ دی سیرت عمل کرنے والیاں بھی, ماں فاطمہ دی سیرت بنان والیاں بھی عورتاں پیدا کیتیاں نے. حضرات ذرا غور کیجئے, توجہ کیجئے. لیکن شیطان بڑا دشمن ہے, شیطان بڑا دشمن ہے. شیطان تو بچ جاؤ, شیطان دے ورگلاوے بہکاوے تو بچ جاؤ. اور لوگوں میرے ملک اندر تے اللہ میری توبہ, میرے ملک اندر تے ڈھیلگاں کیتیاں جاندیاں, میرے ملک اندر تے شیطانی ہتھ کنڈے, اے انسان شیطان بن جاندے, لوگوں نو ورگلایا جاندا, پھسلایا جاندا, بہکایا جاندا. مینوں پتہ چلے میرے تیرے جہانیاں دی اندر ایسے گینگ پھردے نے, ایسے نوجواناں دے ٹولے پھردے نے. اللہ میری توبہ, جڑے زنا دے اڈیاں نو تلاش کر دے, زنا دیاں بے حیائی دیاں جگہ نو تلاش کر دے, ایسیاں بے غیرتی دیاں منڈیاں نو تلاش کر دے. پھر جناب ویندے کیڑا بندہ پیسے والا ہے, کیڑا بندہ عزت والا ہے, وقار والا ہے, انہوں جناب کسے نہ کسے بہانے ورگلا کے, کسے دعوت دے ذریعے یا کسے اور بہانے انہوں منڈیاں تے اڈیاں تے لے جاندے, انہوں زنا دے کارخانے اندر لے جاندے. پھر انہاں دیاں ویڈیو بنا کے, پھر انہاں دیاں جناب تصویراں بنا کے انہاں نوں بلیک میل کیتا جاندا. پھر جناب تھانے کچہریاں اندر گھی لیا جاندا, انہاں کولوں بھتا لیا جاندا, پیسہ بٹھوریا جاندا. اللہ میری توبہ. پھر بندے جناب زنا تے مجبور ہو جاندے, پھر بندے شیطانی ہتھ کنڈیاں تے مجبور ہو جاندے. ایک عزت والے بندے نوں ذلیل کیتا جا رہا ہے, خور کیتا جا رہا ہے پیسہ بٹورن دی خاطر. یاد رکھنا الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم
ایسا بندہ دنیا تو ادو تک مرے گا نہیں جدو تک اللہ ذوالجلال اینو دردناک قسم دی عذاب اندر مبتلا نہ کر دے وے. آؤ میں تبرانی دی کہ جناب ایک واقعہ بیان کرنا چاہنا. امام تبرانی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیتا. امام صاحب فرماندے نے لوگو سننا ذرا توجہ دے نال. امام صاحب فرماندے نے ایک مؤذن پہلے دور اندر پہلیاں شریعتاں اندر بنی اسرائیل دے دور اندر ایک مؤذن اذان واسطے مسجد دی چھت تے چڑھے آئے. اودو اذاناں مسجداں دیاں چھتاں تے ہویا کردیاں. چھت تے چڑھے آئے اذان دینے واسطے. سنو ذرا غور دے نال او لوگو اے بندہ مسلمان ہے مسجد دی چھت تے اذان واسطے چڑھے آئے. مسجد مینار دے نال دا گھر عیسائیاں دا گھر ہے. اللہ اکبر اللہ. دی اوپروں نظر عیسائی گھرانے اندر پئی. عیسائی دی بیٹی نوجوان دوشیزہ اللہ اکبر اللہ او دے تے نظر پہ گئی. ایدا دل میلا ہو گیا. چڑھیا مسجد دی چھت تے اذان واسطے. کیسا سنہرا کیسا عظیم عمل ہے. اے جناب چھت تے چڑھے آئے نظر پہ گئی اذان نہیں دیتی. واپس سیڑھیاں تو نیچے اترے آئے. آ کے اس عیسائی دے گھر اندر چلا جاندا ہے. او نوجوان لڑکی پوچھ دیے کیویں آئے ہو جناب. آندا مینوں تیرا حسن لے کے آیا ہے مینوں تیرے جناب کشش لے کے آئی ہے. انہیں اپنی گلاں کیتیاں انہوں ورگلان واسطے. لیکن وہ بی بی عیسائی ہو کے کہندی ہے میں اس گناہ اندر تیری مدد نہیں کراں گی گناہ اندر تیرے نال شامل نہیں ہوواں گی. آندا میں گناہ نہیں کرنا چاہندا. آخر میں مسجد مؤذن تے آنا آخر میں اذان دینے والا ہاں میں تیرے نال شادی کرنا چاہنا. امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے آندا میں تیرے نال شادی کرنا چاہنا. اے لڑکی آندی ہے میں عیسائی ہاں میرا باپ عیسائی ہے میرا عیسائی باپ کدے بھی تیرے نال شادی کرنے واسطے راضی نہیں ہوئے گا. آندا پھر طریقہ کار کیے. اے لڑکی آندی ہے عیسائی ہو جا پھر میرا باپ تیار ہوئے گا پھر میرا باپ تیرے نال شادی کر دے گا. انہیں اس لڑکی دی خاطر اسلام چھوڑیا عیسائیت قبول کر لئی. اللہ اکبر اللہ. لڑکی نالے دا نکاح ہو گیا لڑکی نال شادی ہو گئی. وہ دن اجے کر نہیں گیا اس لڑکی دے گھر اندر ہی او دی چھت تے چڑھے آئے سیڑھیاں تو پیر پھسلے آئے نیچے گر کے مر گیا. نہ اسلام اندر نہ جناب عیسائیت اندر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ لڑکی ملی نہ اسلام ملیا. اللہ ذوالجلال دی قسم جیڑا بندہ بے حیائی ول قدم اٹھاندا ہے اللہ دنیا تے بھی ذلیل کر دیندا ہے آخرت اندر بھی ذلیل کر دیندا ہے. اور میں تے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ دے دور دا امام صاحب دا لکھیا ہویا ایک واقعہ پڑھیا ہے. امام صاحب فرماندے نے ایک لڑکی نوجوان اے جناب کسے حمام منجاب آدمی بندہ سی منجاب او دے حمام دی تلاش اندر اے جناب لڑکی بازار اندر جا رہی ہے. انہیں نہ سفر کیتا ہے گم گما کے تھک گئی ہے اک گئی ہے. اے دے جناب لتاں اندر درد ہون لگ پئی تھک گئی ہے حمام نہیں ملیا. آخر نے ویکھیا ایک دروازہ انج دا لگے جویں دا منجاب دے حمام دا دروازہ انج دا دروازہ معلوم ہویا. دروازے دے سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے. اس لڑکی نے ہمت کیتی جرت کیتی اور لڑکے کو پوچھ دیے میں منجاب دے حمام جانا چاہنی ہاں کیا تینوں پتہ ہے منجاب دا حمام کیڑے پاسے وے. اے لڑکا اے تے فریفتہ ہو گیا. انہیں حسن ویکھیا جوانی ویکھی اور نوجوانوں پیغام محبت دینا چاہنا دعوت فکر دینا چاہنا. اے نوجوان لڑکی نو بلاندا ہے بلا کے کہندا ہے اے ہوئی حمام اندر آ جاؤ. لڑکی اندر آئی نے جلدی نال دروازہ بند کر لیا. لڑکی نو ساری سمجھ آ گئی. نوجوان لڑکی سمجھ گئی ہے اے معاملہ کچھ اور ہے لیکن انہیں جلدی دے نال غصے ہون دی بجائے چیخنے چلانے دی بجائے اپنے دماغ نو استعمال کیتا ہے زنا تو بچن واسطے بدکاری تو بچن واسطے کوئی اور ہیلا کیتا جائے. اے جلدی دے نال اے لڑکی دے نال پیار کرنے لگ گئی اور نال کہندی ہے جڑے گناہ ول اسی چل پئے ہاں جڑا کم اسی کرنے لگے ہاں اے کم انج نہیں سونا لگدا اے دے نال دیاں باقی سارے لوازمات بھی ضروری ہون. اے بندہ تیار ہو گیا کہ لڑکی میرے نال زنا کرنے واسطے تیار ہے. اے اندر کی چاہنی ہے کی ہوئے آندی ہے میں انتظار کرنی ہے جلدی جا بازار اندروں خوشبو بھی لے آ کوئی فروٹ بھی لے آ تاکہ سارے لوازمات اکٹھے ہو جائیں پھر اسی زنا کرنے واسطے تیار ہوواں گے. اے بندہ بڑی خوشی کہ جناب میرے تے راضی ہو گئی. انہیں دروازہ بھی بند نہ کیتا اور جناب دروازے تو نکلیا دوڑدا ہویا یہ بازار گیا ہے خوشبو خریدی ہے فروٹ خریدے نے واپس آیا.
گھر اندر آیا تے لڑکی کوئی نہیں، اینو جھانسا دے کے دھوکھا دے کے نکل گئی، فرار ہو گئی۔ اور سننا ذرا امام دے نال، اجے نے زنا نہیں کیتا، انہیں زنا نہیں کیتا، اللہ میری توبہ، صرف لڑکی نو چار دیواری تو اندر کیتا ہے۔ اور زنا دے اڈے کھولنے والو، لوگوں نو زنا دی دعوت دینے والو، لوگوں نو بے حیائی فحاشی دے دروازے تے کھڑے کرنے والو، اور لوگوں نو ڈیل کر کے اللہ میری توبہ اس گناہ اندر مبتلا کرنے والو، انہیں زنا نہیں کیتا، صرف جناب اتنا جرم کیتا ہے، لڑکی نو اپنے اندر لے جا کے دروازہ ہی بند کیتا ہے، لڑکی فرار ہو گئی ہے، یہ بندہ واپس آیا ہے، انہیں ویکھیا کہ دے نال دھوکا ہو گیا ہے، اسے صدمے دے اندر اللہ میری توبہ اسے صدمے اندر لگیا، اور جناب شیر پہ پڑھدا ہے، یا رب قائلۃ یوما وقد تائبت این الطریق الی حمام من جانبی، آندا ایک نوجوان لڑکی میرے کو منجاب دیر جناب حمام دا رستہ پوچھنے والی، چل چل کے تھک گئی، اے شکار میرے ہتھوں نکل گیا، اس سے جناب پریشانی دی اندر نڈال ہو گیا ہے، اور ٹردا پھردا ایو شیر پڑھدا پھردا ہے۔ آخری دی لونڈی نو پتا چلیا، لونڈی کہندی ہے عقل والا ہوندا، دنائی والا ہوندا تے دروازہ بند کر کے جاندا، تو اتنا سمجھدار ہوندا تے دروازہ بند کر کے جاندا، تیرے کولو پنجرے چو شکار نکل گیا ہے، تو کیسا دنا آدمی ہے۔ اے جناب یہ شیر پڑھدا تے چکر لگاندا پھردا ہے، آخر سے صدمے نال اے موت دے قریب پہنچ گیا ہے، اے مرنے لگا ہے، اے مرنے والا ہے، آخری سانساں نے اسے کہنے والے نے کیا ہے، او مرنے والے لا الہ الا اللہ دا ورد کر لے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، او مرنے والے آخری سانساں نے لا الہ پڑھ لے، کہندا چھوڑو لا الہ الا اللہ نو، یا رب قائلۃ یوما وقد تائبت این الطریق الی حمام من جانبی، آخری ویلا ہے ایدی زبان تے ایو شیر ہے، او مردیاں ہویا بھی ایدی زبان تے اللہ نے کلمہ نہیں جہان دیتا۔ یارو جڑا بندہ بے حیائی وال ٹر پیندا ہے، فحاشی وال ٹر پیندا ہے، مردار ہو کے مردا ہے، کافر ہو کے مردا ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا ہے جڑا بندہ زانی زنا کردا ہے، زنا وال ٹر پیندا ہے نا، اللہ ذوالجلال دے وچوں ایمان کڈ لیندے نے، جدوں تک ایسی حالت تو واپس نہیں ہوندا ادوں تک دے اندر ایمان واپس نہیں لوٹدا، یعنی بے ایمان ہو کے کافر ہو کے مردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ایسیاں بڑیاں مثالاں اور ایسے بڑے واقعات نے، پر میں کیڑی گل سناواں تے کیڑی نہ سناواں، وقت ہو چکیا ہے، سنو ذرا امام دے نال، اللہ ذوالجلال دا قرآن پڑھیا نظر آندا ہے، کتے مال کے کائنات نے اپنے نیک بندیاں دا تذکرہ کیتا، فرمایا وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا
مالک کائنات نے اپنے بندیاں دیاں صفتاں ذکر کیتیاں، میرے بندے میرے بندے، اللہ اکبر اللہ، اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے بندے، میرے نال پیار کرنے والے، راتاں مصلیاں تے گزارنے والے، اللہ ذوالجلال دی قسمیں نظراں نیویاں کر کے زمین تے چلنے والے، نرم چالاں چلنے والے، فرمایا انہاں بندیاں دیاں صفتاں کی نے؟ لا یزنون، اللہ والے دی صفت کی ہے لا یزنون، او زنا دے قریب تک نہیں جے جاندا، لیکن وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جڑا بندہ ایسا گناہ کر لے گا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے انہیں بہت بڑا گناہ کر لے آئے، یضاعف لہ العذاب، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ایسے بندے واسطے دگنا عذاب تیار کرے گا، باقی گناہاں واسطے سنگل ہوئے گا، لیکن زانی بندے واسطے یضاعف لہ العذاب، ادھے واسطے گناہ دگنا چگنا کر دیتا جائے گا۔ اور سنو قرآن، وَيَخْلُدُ فِيهِ مُحَانًا، قرآن کہندا ہے اے جڑی جہنم اندر سٹیا جائے گا ہمیشہ اتھے ہی رہے گا۔ کیوں؟ جدوں مرن لگے آئے ایمان نکل گیا ہے، بے ایمان ہو کے مرے آئے، کافر ہو کے مرے آئے، اسلام تو بیدار ہو کے مرے آئے، کلمے دی دولت تو بیگانہ ہو کے مرے آئے، جڑا بے ایمان ہو کے مرے وہ ہمیشہ جہنم ہی جاندا ہے۔ اللہ میری توبہ، میں کیڑیاں ایتاں پڑھا قرآن دیاں، جدوں میرے پاک نبی علیہ السلام دے کول بیبیاں آئیاں ہجرت کر کے، عورتاں میرے محبوب نبی دے کول آئیاں، محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے کول، سونیا اسی تواڈے ہاتھ تے جناب بیعت کر کے ایمان لے آنا چاہنیاں۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ذوالجلال نے آسمان تو اعلان کیتا، فرمایا سونیا انہاں دی بیعت لے لو۔ میرے پاک نبی نے بیعت کیویں لئی ہے سنو ذرا، فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان۔ قرآن کہہ رہا ہے سونیا انہاں کولو بیعت لو، ساری زندگی کدے شرک نہیں کرن گیاں، انہاں کولو بیعت لو، ساری زندگی کدے زنا نہیں کرن گیاں۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک نبی ہر اس عورت کرو جیڑی میرے محبوب دے ہاتھ تے بیعت کر کے مسلمان ہونا چاہندی، آپ پہلے بیعت لیندے نی بی بی کدے اللہ دا کسی نو شریک نہیں بنانا، کدے زنا نہیں کرنا، کدے اپنی اولاد نو قتل نہیں کرنا۔ اللہ میری توبہ، سنو ذرا ایمان دے نال، قرآن دا ایک اور مقام کہندا ہے، اتھے اللہ ذوالجلال نے اولاد دے قتل کرن نو پہلے ذکر کیتا ہے، انسانیت دے قتل نو بعد اندر ذکر کیتا ہے۔ انہاں دوواں قتلاں دے درمیان مالک کائنات نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، لوگوں فوش کم تے بے حیائی والے کم دے قریب نہ جایا جے۔ مفسرین نے لکھے آئے پہلے اولاد دا قتل ہے، پھر انسانیت دا قتل ہے، درمیان اندر اللہ نے بے حیائی دا تذکرہ کیوں کیتا ہے؟ ادا مانا اے وے بے حیائی بھی اولاد نو قتل کرن دے برابر ہے، کیونکہ بندہ اپنے اولاد دے حق نو غلط جگہ تے استعمال کردا ہے، اور اگر اولاد ہو جائے پھر انہوں قتل کرن دی کوشش کردا ہے۔ اگر غلط جگہ تے اولاد ہو جائے اللہ میری توبہ، یا تے قتل ہو جاندی ہے یا پھر زندہ رہندی ہے تے ذلت والی زندگی، رسوائی والی زندگی، ساری زندگی لوگ تانے دیندے، اے بھی قتل دے مترادف۔ اس واسطے میرے بھائیو قرآن دی ایتاں آوازاں مار مار کے کہہ رہی نے مینوں پڑھے آ جائے، مینوں پڑھے آ جائے، وقت ہو چکے آئے، وگرنہ واقعات اور آیات انبار بڑی کثیر تعداد دی اندر نے۔ اللہ ذوالجلال اللہ کولو دعا ہے، اللہ ذوالجلال ایسے گناہ نے جرم کولو، ایسے گناہ نے گناہ کولو میری امت نو محفوظ فرما لے، اللہ ملک پاکستان نو ایسے گناہاں تو پاک فرما لے، اللہ اس ملک نو ایسے گناہوں تو محفوظ فرمائے، اللہ اس ملک دی ساکھ نو کمزور ہون تو بچائے، اللہ اس ملک نو شریراں دے شر تو بچائے،
اللہ حاسدینہ دے حسد تو بچائے، اللہ اس ملک نو جے ملک اور اسلام دشمن عناصر تو محفوظ فرمائے، اللہ اس ملک اندر قرآن و سنت دا نفاذ فرما دے، اللہ اسلام دا بول بالا فرما دے، مولا جڑے فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے بغیچے بنا دے، اللہ جو زندہ نے پریشان نے پریشانیاں دور فرما دے، مولا جنہاں کول اولاد کوئی نہیں اللہ نورینہ اولاد عطا فرما دے، اللہ جڑے بھائی اولاد نو ترس رہے نے مولا اولاد عطا فرما دے، اللہ جڑے بیمار نے صحت نو ترس رہے نے مولا صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ جڑے ٹر گئے قبراں نو جنت دے بغیچے بنا دے، اللہ میرا ایک بھائی ایک دوست جو میں تو پہلے عرض کر رہا سی اللہ انہاں دی کوئی عزیزہ دنیا تو ٹر گئیاں نے مولا انہاں واسطے دعا دی درخواست سے اللہ سی دعا کرنے ہاں مالکہ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا دے، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما دے، مولا سی بھی ٹر جانا ہے ساڑیاں قبراں نو بھی امن اور سلامتی والیاں بنانا، اللہ قبر دی گھاٹی مشکل تنگی دور فرمانا، مولا جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ عرش عظیم دا سایہ نصیب فرمانا، اللہ جدو کوئی ساتھ نہیں ہوئے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نصیب فرمانا، وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔